رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں، اور آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہوں، تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت خوش نصیبی ہے کہ جو بندہ ماہ مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث پاک میں اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا رب کریم کی رضا کے لیے، تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سعادت ضرور حاصل کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، اور مسجد کو آباد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اعتکاف کرنا۔ دیکھیں نا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، سرکار کے امتی ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے والے غلام کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو کام میرے آقا نے کیا وہ میرے لیے سنت ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کی سنت پر عمل کریں، سرکار کی سنت کو زندہ کریں، اور اس میں ہمارے لیے کتنی برکتیں ہیں۔ جتنا آپ وقت مسجد میں گزاریں گے، 10 دن میں اندازہ لگائیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اور گھنٹوں میں کتنے منٹ بنتے ہیں۔ وہ آپ کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، جتنی دیر آپ مسجد میں وقت گزاریں گے، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے، جتنے دن مسجد میں گزاریں گے، وہ آپ کا سارا کی سارا وقت عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم میں سے، ظاہر مصروفیات ہے، آج کل ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ جہاں ہم دنیاوی معاملات کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی کام کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہم کوئی ٹائم نکالیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔